آج کے اس ویڈیو میں بشیر زیب بلوچ پر ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ 2 ٹن اسلحہ کہتے ہیں پکڑا گیا ہے اور 9 پاکستانی فوجی بلوچستان میں مارے گئے۔ ان سب کے اوپر آج چرچا ہوگی۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ لندن میں بلوچستان نیشنل موومنٹ نے ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا ہے۔ اس مظاہرے میں کئی لوگ شامل ہوئے اور یہ مظاہرہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ وزیر اعظم برطانیہ کی رہائش گاہ کے سامنے کیا گیا۔ ان کا مطالبہ ہے کہ مہاجبین بلوچ، نسرینہ بلوچ، فرزانہ بلوچ، ہانی بلوچ اور خیر النساء بلوچ کو فوری طور پر بازیاب کیا جائے۔ یہ نوجوان خواتین ہیں جن کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے اور ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کو کہاں لے جایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آج صبح سے گوادر جو شہر ہے، ساحلی شہر بلوچستان کا، وہاں پہ پاکستانی فوجی آپریشن ہو رہا ہے۔ انہوں نے بازاروں کو گھیرے میں لے لیا اور اس کے بعد گھروں میں جا کر تلاشیاں لی۔ تمام گھروں میں جہاں انہوں نے تلاشی لی وہاں سے موبائل فون اٹھا کر لے گئے۔ تشدد کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے گھروں پر تشدد کیا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ کراچی میں انسداد دہشت گردی پولیس نے ایک بڑی کارروائی کا دعویٰ کیا ہے، جس کے دوران انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے 2 ٹن بارودی مواد قبضے میں لیا ہے اور 3 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کھیپ BLA کی ہے اور وہ کراچی میں بہت بڑا دھماکہ اور حملے کرنے کا پلان کر رہے تھے۔ حکام نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ بارودی مواد جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹ بلوچستان سے، یعنی جنوب مشرقی بلوچستان سے کراچی منتقل کیا گیا۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ اور ایکسپلوسیو ایکٹ کے تحت دفعات لگا کر BLA کے سربراہ بشیر زیب بلوچ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اور ان کے باقی ساتھیوں کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بلوچستان میں تو ہر 2 کلومیٹر پر جو ہے وہ فوج کی اور سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹس ہیں، تو یہ بارودی مواد اگر جنوب مشرقی بلوچستان سے کراچی پہنچ گیا تو یہ کیسے پہنچا وہاں پہ؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ تربت میں سیکیورٹی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کریک ڈاؤن کیا ہے اور انہوں نے 400 پستول جو ہے وہ پکڑے ہیں اور اس کے ساتھ گولیاں بھی ہیں بہت ساری، تو یہ انہوں نے پکڑی ہیں تربت میں اور یہ بھی ٹرانسپورٹ کی جا رہی تھیں۔ پھر وہی سوال آ جاتا ہے کہ چیک پوسٹ جو ہے یہ کیسے پار ہوئیں؟ لہٰذا لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جی یہ جھوٹی خبر ہے اور یہ جو ہے ڈرامہ ہے اسلام آباد میں لوگوں کو دکھانے کے لیے سرکار کو کہ جی دیکھو ہم نے بہت بڑی کارروائی کی ہے۔ اب اس میں سچ کیا ہے وہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ کراچی کی عدالت نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ڈپٹی آرگنائزر لالا عبدالوہاب بلوچ سمیت ان کے ساتھ باقی جو 11 ہیں ان کے ساتھی، ان کو شواہد نہ ہونے کی وجہ سے رہا کر دیا ہے۔ ان پر جنوری 2025 میں مقدمہ درج ہوا تھا پاکستان پینل کوڈ کے تحت، جس میں دفعہ 124A اور 123A لاگو کی گئی تھیں۔ بری ہونے والوں میں سرفراز بلوچ، زین بلوچ، وحید بلوچ، احمد نثار، احسان حمید، ساجد بلوچ، عامر بلوچ اور احسان فراز بلوچ شامل ہیں۔ BLF نے خبر دی ہے کہ 9 فوجی انہوں نے ہلاک کیے ہیں۔ 2 گاڑیوں پر 3 تاریخ کو انہوں نے حملہ کیا ہے۔ یہ فوجی گاڑیاں تھیں اور یہ 6 جو ہے ایک حملہ ہوا ہے جس میں گاڑی میں سوار 6 فوجی جھاؤ میں ہلاک ہوئے ہیں اور 3 جیوانی میں ہلاک کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو حملوں کا سلسلہ ہے یہ سال شروع ہونے سے ہی کے ساتھ ہی یہ بھی شروع ہو چکا ہے اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اب ناظرین صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں اس وقت اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھتا ہوا دکھ رہا، نہ پاکستانی فوج کو کوئی فیصلہ کن فتح حاصل ہو رہی ہے بلوچستان میں،
اور نہ ہی بلوچ آزادی پسند تنظیمیں کسی فیصلہ کن انداز میں پاکستانی فوجوں کو شکست دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہٹ اینڈ رن کے واقعات بے شمار ہیں جس میں پاکستانی فوجی اہلکار جو ہے وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ کچھ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ سرنچار جو ہے وہ بھی شہید ہو رہے ہیں، لیکن یہ ایک قسم کی جیسے رسا کشی ہوتی ہے، کبھی ایک طرف دباؤ بڑھ جاتا ہے، کبھی دوسری طرف دباؤ بڑھ جاتا ہے، لیکن فیصلہ کن انداز میں جو ہے وہ کوئی پیش قدمی کسی بھی طرف سے نہیں ہو رہی۔ اس صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے 12 لوگوں کو چھوڑ دیا گیا اور اس سے چند روز پہلے ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں کو بھی بری کر دیا گیا کراچی کی مقدموں کی میں سے، لیکن ابھی باقی ان پہ مقدمات ہیں تو وہ چلیں گے، تو اس سے یہ بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان کی جو ریاست ہے وہ بلوچستان کے ساتھ کوئی نیگوسیشن کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی۔ BYC ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کے پاس بہت بڑی تعداد ہے فالوورز کی، ان کے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ان کی حمایت کرتے ہیں، لہذا BYC ایک ایسی طاقتور تنظیم ہے جس کے ساتھ مذاکرات کا دور شروع کیا جا سکتا ہے، اور یہ کئی دفعہ یہ موقع آیا ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی لیڈر ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مذاکرات شروع کیے جائیں، لیکن نہ جانے کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی ریاست ان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالآخر تو مذاکرات کرنے ہی پڑیں گے، چاہے جتنی مرضی تحریک کو یہ کچلنے کی کوشش کریں، بالآخر ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا۔ تو اس ٹیبل پر بیٹھنے کا جو عمل ہے اس میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ دوسری طرف یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا بلوچستان کی عسکریت پسند تنظیموں میں اتنا زور ہے کہ وہ بلوچستان کو پاکستان کے شکنجے سے چھڑا سکیں؟ یہ بہت سارے سوالات اب اٹھنا شروع ہو چکے ہیں، اور ان سوالات کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یہ صرف وقت ہی بتا سکتا ہے۔ لیکن دونوں طرف ہلاکتیں ہو رہی ہیں، دونوں طرف نقصان ہو رہا ہے، اور بیچ میں پس رہی ہے بلوچستان کی عوام۔ جگہ جگہ پر چیک پوسٹوں پر جس بےہودگی کے ساتھ تلاشی لی جاتی ہے خواتین کی، مردوں کی، گاڑیوں کی اور بسوں کوچوں کی، اس سے اور زیادہ بلوچوں کے درمیان ان کے اندر جو ہے وہ پاکستانی ریاست کے سے ایک غصہ پیدا ہو رہا ہے، جو ظاہر ہے کہ ایک نفرت میں تبدیل ہو رہا ہے۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان کا بچہ آزادی کا خواہش مند ہے، لیکن عملی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سول سوسائٹی جو ہے اس کو بالکل جسے کہتے ہیں نا ادموا کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سرکاری ملازمین کی ہڑتال ہوئی تھی پچھلے دنوں، تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ سرکاری ملازمین اور سول سرونٹس اور ٹیچرز کی ہڑتال پر پابندی لگا دی گئی، اسے غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہڑتال ختم ہو گئی اور کوئی اس کا نتیجہ بھی نہیں نکلا۔ کیا بلوچستان کی جو سوسائٹی ہے اس نے اپنی سمت کا تعین کیا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے، منحصل قوم وہ کیا چاہتے ہیں؟ اور اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر کیا وہ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ بہت سارے سوالات جو ہے میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ ملیں گے اگلے بلیٹن میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔